بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 9 سے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں مشورہ کرو، جب تم لوگ بیٹھ کر کسی بات پر مشورہ کرنے لگو اور تمہارا مشورہ ہو رہا ہو، فلا تتناجوا بالاثم، تو گناہ کا مشورہ مت کرو۔ یعنی آپس میں مشورہ ہو رہا ہو تو اس میں کوئی بھی گناہ کی بات نہ کرے، حق تلفی کی بات نہ کرے۔ فلا تتناجوا بالاثم، گناہ کا مشورہ مت کرو، والعدوان، حد سے بڑھنے کا، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کا۔ جب تم میں سے چند لوگ بیٹھ کر کسی بات پر مشورہ کرنے لگیں تو سب کے ذہن نشین یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارے مشورے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ کی بات نہ ہو، حد سے بڑھنے کی بات نہ ہو، بلکہ سیدھی اور سچی بات کہی جائے۔ وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، ہمیشہ انسان حق بات کہے، سچ بات کہے، اگرچہ کڑوی ہو۔ لیکن بعض اوقات انسان رشتہ داری کی وجہ سے یا اپنے مالی فائدے کی وجہ سے وہ گناہ پر اتر آتا ہے، نافرمانی پر اتر آتا ہے، اور پھر وہ ایسے مشورے دیتا ہے کہ جس سے سامنے والے کا حق تلف ہو جاتا ہے۔ یہ ہر انسان مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، آپ کی عمر بھی زیادہ ہے۔ عام طور پر جب لڑکا لڑکی کے درمیان معاملات ہو جاتے ہیں اور جدائی کے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں لڑکی والے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کہ کس طرح لڑکے والوں کو نیچا کر کے دکھائیں، اور یہاں لڑکے والے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کس طرح انہیں ذلیل و رسوا کریں۔ تو سارے کے سارے مشورے عام طور پر، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو کس طرح ذلیل و رسوا کریں۔ اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ تو اب مشورے ہو رہے ہیں، مشورے کس بات پر ہو رہے ہیں کہ کس طرح سامنے والے کو نیچا دکھایا جائے۔ معصیت الرسول، رسول کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ فرمائے نہیں، ایسا مت کرو۔ جب انسان اپنے مشوروں کو، اپنی سرگوشیوں کو پاک کر لے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی باتیں کرے گا تو اللہ قلبی سکون عطا فرمائے گا، قلبی سکون۔ حق بات کہے انسان، جھوٹ نہ کہے، تو ہمیشہ انسان کو قلبی سکون حاصل رہے گا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں مشورہ کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول، تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ مت کرو۔ یہ میں نے ایک مثال دی شادی بیاہ کی، آپ اس طرح مثالیں دے سکتے ہیں۔ آفس کے اندر معاملات ہوتے ہیں، آفس کے اندر کوئی اوپر آنا چاہتا ہے تو خفیہ مشورے کرتا ہے کہ اسے کسی طرح سے ہٹایا جائے، سائڈ پہ لگایا جائے۔ یہاں تک کہ اگر دو بھائی شادی شدہ ہوتے ہیں، اب ان کے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں وہ اپنی بیگم کے ساتھ کچھ مشورہ کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھائی اپنی بیگم کے ساتھ کچھ مشورہ کر رہا ہوتا ہے، اور سارے اپنے فائدے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہر معاملے کے اندر انسان مشورہ تو کرتا ہے، کہیں گھر والوں سے، کہیں آفس والوں سے، کہیں افسر سے، کہیں ماتحت سے۔ تو ہر مشورے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت کی بات ہونی چاہیے، حق بات ہونی چاہیے، فرما برداری کی بات ہونی چاہیے۔ اور اگر سامنے والا غلط مشورہ دے رہا ہو، اسے وہیں روک دینا چاہیے کہ نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، جو حق بات ہے، جس کا جو حق بنتا ہے، میں وہی بات کروں گا۔ فلا تتناجوا، مشورہ مت کرو، بالاثم، گناہ کا، والعدوان، حد سے بڑھنے کا، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کا۔ وتناجوا، اور مشورہ کرو، لیکن کس چیز کا؟
بالبری پرہیزگاری کا، تقوی و پرہیزگاری، بالبری نیکی کا، والتقوی اور تقوی و پرہیزگاری کا مشورہ کرو، آپس میں مشورے دو، نیکی کا حکم دو، بالبری بر نیکی بھلائی، والتقوی پرہیزگاری کا، واتقوا اللہ الذی اور اللہ سے ڈرو، الیہ تحشرون جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ حشر کے معنی ہوتا ہے اٹھنا، جمع کیا جانا، میدان محشر، میدان محشر میں اولین اور آخرین کو اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، میدان محشر میں اس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ انما النجوى برا مشورہ تو، النجوى یہاں نجوہ سے مراد برا مشورہ، رسول کی نافرمانی کا مشورہ، گناہ کا مشورہ، حد سے بڑھنے کا مشورہ۔ انما النجوى برا مشورہ تو من الشیطان شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے برائی کا مشورہ، برائی کی بات۔ انما النجوى من الشیطان برا مشورہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے۔ یہودی برے مشورے کرتے ہیں، منافقین برے مشورے کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، غمگین کرنے کے لیے۔ برا مشورہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کریں۔ آج بھی یہودی مشورے کرتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، پھر اس سے مسلمانوں کو غم ہوتا ہے، غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مختلف مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے، اس سے مسلمانوں کو غم ہوتا ہے۔ شام پر بمباری کا مشورہ، مسجد اقصی میں بمباری کا مشورہ، کشمیر میں، تو یہ سارے کافر جو مشورے کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو غم ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے برے مشورے ہوتے شیطان کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان برا مشورہ تو شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ولیس بضارہم شیئا اور شیطان ایمان والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ولیس بضارہم شیئا کچھ بھی، شیطان ایمان والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر مسلمان کو جو یہودی یا کافر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور نقصان پہنچنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب مسلمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ تو ایمان والوں کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ ہی پر اعتماد اور توکل کریں۔ اور اعتماد اور توکل کا معنی کیا ہے کہ انسان کبھی بھی گناہ کی طرف نہ جائے، نافرمانی کی طرف نہ جائے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کرے، تو بڑے سے بڑا دشمن بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری جلوتیں، ہماری محفلیں، ہماری مجالس پاکیزہ ہوں، اور اگر ہم تنہائی میں کسی سے کوئی مشورہ کر رہے ہیں تو ان مشوروں کے اندر بھی پاکیزگی کی بات ہو، اطاعت و فرما برداری کی بات ہو، نیکی کی بات ہو۔ رب العالمین ہماری جلوتوں کو، ہماری خلوتوں کو پاکیزگی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔